ان کا تو یہی تو بت پرستی ہم نے توڑنی ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا، اللہ بہترین مکر فرمانے والا ہے، سب سے بڑھ کر مکر فرمانے والا ہے. انہوں نے پکڑ کے ترجمہ چینج کر دیا کہ انہوں نے مکر کیا، انہوں نے چال چلی اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. یعنی انہوں نے خدا کو بھی کہا کہ تیرے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہے، تجھے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا تدبیر، حالانکہ تدبیر خود عربی کا لفظ ہے. اللہ نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ واللہ خیر المدبرین، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے؟ اللہ نے تو مکر کا لفظ استعمال کیا. تو اس طریقے سے یہ بڑا گھنونا کھیل کھیلتے ہیں. تو ہم نے کبھی ایسا نہیں کرنا کہ ان کی رو میں بیٹھنا ہے، نہیں، ہم نے ایکسیپٹنس کروانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر مرزا کہہ رہا ہے کہ یہ لوگوں نے یعنی اہل سنت نے یہ بت پرستی شروع کی اور ہم نے ان کی یہ بت پرستی توڑنی ہے. وہ بت پرستی کیا ہے؟ کہتا ہے جی یہ قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے قرآن پاک کے الفاظ سے ہٹ کر کرتے ہیں، تبدیل کر کے کرتے ہیں. اچھا، تو اسے یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ جب بھی کسی معاشرے میں کسی قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کیا جائے گا تو سب کانٹیننٹ کو دیکھا جائے گا، معاشرے کو دیکھا جائے گا، اور اس ترجمے میں جو سب کانٹیننٹ ہے اس کی پوری انوالومنٹ ہوتی ہے کہ پورا معاشرہ دیکھا جائے گا کون سے الفاظ ادب و احترام کے لحاظ سے ترجمے میں بہتر رہیں گے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، صحابہ کرام کے لیے. اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر تو بڑے ایسے الفاظ ہیں کہ جن کا ترجمہ اگر انجینئر مرزا کر سکتا ہے تو کر کے سورہ آل عمران آیت نمبر 123 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اب یہاں جو اذلہ کا لفظ ہے، اگر اس کا ویسے ترجمہ تو ذلالت بھی بنتا ہے، ذلیل ہونا بھی بنتا ہے. اور کیا یہ الفاظ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یا صحابہ اکرام کے لیے یہ استعمال کر سکتے ہو؟ کیونکہ بدر کی جماعت میں یہ سب شامل تھے، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے. اب یہاں پر انجینئر مرزا ترجمہ کرے ہاں ذلیل تھے یا ضلالت چھائی تھی، کوئی ایسا ترجمہ کرے گا؟ نہیں. اب وجہ کیا ہے؟ عربی میں بعض اوقات ایک لفظ کے لیے، یعنی ایک اردو لفظ ہے بیٹھ جا، یہ ایک جملہ ہے بیٹھ جا، اس کو ہم عربی میں الگ الگ طریقے سے کہہ سکتے ہیں، جیسے اقعد یا اجلس، مطلب دونوں کا سیم ہے. اور بعض اوقات ایک لفظ جو ہے اس کے معنی بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر لفظ سب، اب سب کا مطلب گالی دینا بھی ہوتا ہے، جھڑکنا بھی ہوتا ہے، ڈانٹنا بھی ہوتا ہے، اور تنبیہ کرنا بھی ہوتا ہے، بڑے اور معنی بھی ہیں. تو کیا ایک معنی اگر خاص کر دیا جائے ایک لفظ کا تو یہ ٹھیک ہے؟ تو یہ اس زبان، اس لغت کے ساتھ بہت بڑی منافقت ہوگی. اور ایسا ہی جو اذلہ ہے اس کے بھی تراجم بہت زیادہ ہیں، اور ایسے ہی مکر جو ہے اس کے تراجم بھی بہت زیادہ ہے. حتیٰ کہ جو لفظ شعر ہے، اردو میں جو شعر بولا جاتا ہے یعنی لائن انگلش میں، اس کے لیے عربی میں 150 کے قریب الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جن میں اسد بھی آتا ہے، لیس بھی آتا ہے، کسورہ بھی آتا ہے.